جہاں پہ ہم برائیاں کرتے ہیں گورنمنٹ کی، وہاں پہ ایک اچھا سٹیپ جو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے لیا جی، اس کی بھی میرے خیال میں ذکر کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ کی ایکسیس دی جائے، ایڈ نہ دی جائے۔ میرے خیال میں اس بات کو اگر اپریشیٹ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم حکومت پر اتنی تنقید کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی اچھی بات اگر کبھی کبھار ونس ان اے بلو مون حکومت کر بھی دے تو اس کی بھی نشاندہی کر لی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز میں۔ ٹریڈ کی ایکسیس دی جائے، ایڈ نہ دی جائے۔ صدر مملکت بار بار اس چیز پہ زور دیتے رہے، دیر سے دی لیکن دی تو صحیح دی، اس کو اپریشیٹ میں دوبارہ کہتا ہوں جی کرنا چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہر بار انرجی نیشنل انرجی کانفرنس ہوتی ہے، دوسری مرتبہ ہوئی، اس میں سے نکلا کیا؟ انرجی کو سیو کرنے کے لیے کیا یہی طریقہ ہے کہ 8 بجے دکانیں بند کر دی جائیں؟ اسی طرح انرجی سیو ہو جائے گی؟ ہمارے نیچرل ریسورسز جو کہ اتنے زیادہ ہیں اور ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ بڑا ایک نارمل سا فریز ہے، نارمل سا سنٹینس ہے، لیکن اس میں بڑا وزن ہے اگر گہرائی سے دیکھا جائے۔ ایکسپلور نہیں کر رہے ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو۔ ہم کوئلے سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں، نیوکلیئر کنٹری ہیں ہم، نیوکلیئر کو بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس سے بھی بجلی بن سکے۔ باقی جو تھوڑی بہت بجلی چاہیے ہوتی ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں الٹرنیٹ ذرائع سے، ہائیڈل سے، اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ مینیجرز ہمارے جو ہیں وہ کوئی اس قابل نہیں ہے شاید، اور اسی لیے ہمیں بار بار جو ہمیں جھکاؤ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، بزنس کمیونٹی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے وہ پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ لیکن پالیسیز کچھ ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز کھڑی رہتی ہیں اور حل نہیں ہوتا۔ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری آپ کے سامنے ہے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پرابلمز جو ہمارے لیے کھڑی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ یہاں سے اٹھے، فیصل آباد سے اٹھے اور جا کے وہ بنگلہ دیش میں بیٹھ جائے، وہ وہاں پہ اس کو زیادہ سوٹ کر رہا ہے آج کل۔ یہ ہم جو پہلے تو ہمارا برین ڈرین ہوا اور اب ہمارا جو انڈسٹری کا ڈرین ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں جی۔ 8 بجے دکانیں بند کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیا اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ عتیق میر صاحب پریزیڈنٹ ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے، ان کی بھی انپٹ جاننا چاہیں گے ہم۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی۔ کیا 8 بجے دکانیں بند کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے سارے؟ اگر فرسٹ ٹائم یہ آزمائش ہوتی تو چلیے آزما دیکھتے۔ ماضی میں حکومت نے اسی قسم کے فیصلے 2 سے 3 مرتبہ یہ کانفرنسز اس قسم کی منعقد ہوئیں اور یہی فیصلے سامنے آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے کسی نے بھی نتائج کی پرواہ نہیں کی، اور ان فیصلوں کی ناکامی کے باوجود حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ انہیں برقرار رکھنے پر وہ مصر ہیں۔ اب دیکھیں، وفاقی اداروں کا ہفتے میں 2 دن بندش، میں نے خود حکومتی ارکان کے منہ سے بات سنی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، اس کی اصلاح ہوگی۔ بینکوں کا 2 دن بند ہونا یا بہت سارے وفاقی اداروں کا 2 دن بندش، نہ تو اس سے بجلی بچتی ہے، نہ اس سے کہ قومی ترقی کا تقاضا ہے کہ یہ اقدام کیا جائے، لیکن وہ نہ صرف ہوا بلکہ مرے پہ 100 درے کہ اب صوبائی محکمے بھی 2 دن چھٹی کریں گے۔ اس کا نتیجہ دیکھیں کتنا بھیانک ہے کہ میں کراچی میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہفتہ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے جمعہ ویکینڈ ہو گیا۔ جمعہ ویکینڈ ہونے کے باعث وقت سے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں کہ اب 2 چھٹیاں ہم نے انجوائے کرنی ہیں، اس سے یقیناً کام کم ہوا اداروں میں۔ یہ صورتحال اس کا نتیجہ ہے۔ انرجی نے کیا بچنا تھا؟ اب آپ کہتے ہیں 8 بجے، دیکھیں پاکستان میں سوائے چند بڑے شہروں کے 80% جو چھوٹے شہروں کی مارکیٹس ہیں تو پہلی 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، 8 بجے سے قبل بند ہو جاتی ہیں۔ تو کیا یہ چند شہروں میں 8 بجے بندش کر کے کیا پاسبل ہے کہ بجلی بچائی جا سکے؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں جی 700 میگا واٹ بجلی بچے گی، 700 میگا واٹ بچے گی، اور کچھ 700 پولز میگا وغیرہ واٹ کی بجلی بچے لائٹس گی۔ کم کر کے کہ 2 میں سے 1 پول روشن کریں گے تو مزید 250-300 اس میں بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ماضی میں اس تجربے میں
کوئی کامیابی ہوئی ہو تو چلو اس پہ عمل کیا جائے. جو بھی حکومت منصوبہ پیش کرتی ہے اس کا فیڈ بیک بھی تو اسٹیک ہولڈر سے لینا چاہیے. اس کے مضمرات یا اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی تو سامنے. جب تک بلیک اینڈ وائٹس نہیں آئیں گے آگے آپ نہیں چل سکتے. اب بھی آپ دیکھیے اس کانفرنس میں شرکا کون لوگ تھے, کتنے لوگ تھے جو تجارت سے متعلق تھے, جو صنعتوں سے متعلق تھے, جن کی نمائندگی اسٹیک رکھتی ہو. ایسے لوگ اس میں نہیں تھے. دوسرا میں دیکھیں کراچی کے بارے میں واضح کرتا چلوں کہ جب دن میں 2 سے 3 مرتبہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, جس طرح بھی کچھ دنوں سے سلسلہ جاری ہے, تو کیسے ممکن ہے؟ لوڈ شیڈنگ تو ہو چکی, اب 8 بجے ہم قبل از وقت مارکیٹیں بند کر کے کس وقت کے لیے بجلی بچائیں گے؟ کوئی تاجروں کو تجارت کا بھی تو فائدہ بتایا جائے. آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے تو لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں یا 8 بجے دکانیں بند کرا دیں, یا تو دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو. جس طرح پچھلے 3 سال پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کی ضمانت لی کہ ہم دن بھر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اگر آپ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں. ہم نے اس کو ڈن کیا کہ آپ اگر ایسا کرشمہ کر دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ مشق ہم بھی کر دیکھیں گے کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں گے, لیکن وہ نہیں کر پائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وقت گزاری ہے. ٹھیک, یہ ایسی ڈرامہ ہو رہا ہے. ٹھیک, اچھا ایک بات بتائیں مجھے کہ شارٹ ٹرم سولوشنز کیا ہیں آپ کے پاس کہ کسی طریقے سے بجلی جو ہے بجلی کی بچت ہو سکے؟ 2-2.5 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے جنریٹ آلریڈی ہو رہی ہے, لیکن اس کے اثرات کہیں نظر نہیں آ رہے. میں آپ کو ایک بڑی تلخ حقیقت بتاتا چلوں. میں پچھلے دنوں ہم سے کچھ معاملات پہ ڈسکس کیا کہ ایس سی کی سی ای او نے تابش غور صاحب نے, ہم ان سے ملے تھے. انہوں نے کچھ ہمارے پرابلمز سمجھے, کچھ اپنے پرابلمز بتائے. ان کا کہنا یہ تھا ہم کراچی کو لوڈ شیڈنگ سے فری کر سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں جو کوٹا جو مقرر کیا ہوا گیس کا کوٹا ہے اس میں جو سرقہ ہے, کراچی کے کچھ صنعتکار جو حکومتی ایوانوں تک جن کی رسائی ہے, جن کے مفادات حکومت سے وابستہ ہیں, ان لوگوں نے اپنے اثر و رسوخ سے چند صنعتوں کے لیے کے ایس سی کا 25% گیس کا کوٹا, وہ ایک سرقہ آپ سمجھ لیں یا ایک وائلیشن ہے کہ 2 کروڑ آبادی کو اندھیروں میں جھونکنے کے لیے یا گرمی کی اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے وہ چند عمرا کی فیکٹریز چلانے کے لیے وہ کوٹا وہ حاصل وہ کرنے میں کامیاب ہیں. اس سلسلے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب یہ غور کرنا چاہیے. دوسری بات اس کا فارمولا کیا ہونا کیا چاہیے؟ اس کا فارمولا یہ کہ جو آپ ایک ادارے کو کوٹا مقرر کرتے ہیں تو اس کو وہ کوٹا دیں, اس میں سے کٹوتی چند افراد کے لیے کیوں ہو. دوسری بات یہ کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, اس کے بعد اگر آپ پورا کوٹا دیتے ہیں کسی تقسیم کار ادارے کو تو پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھی آپ نے خود فرمایا کہ وسائل موجود ہیں, راستہ موجود ہے, پروجیکٹس ایسے موجود ہیں جن سے شارٹ ٹرمز میں بہتری لائی جا سکتی ہے, بجلی کے زیاں کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اس میں کچھ تلخیاں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ہوگا. جیسا رینٹل پاور میں آپ نے دیکھا ہے کرپشن, تو واضح کرپشن تھی, لیکن کیا اداروں کے اندر تقسیم کار کمپنیز کے اندر کرپشن نہیں ہے؟ کیا نیپرا کے اندر کرپشن نہیں ہے؟ ابھی کل ہی کی بات ہے 35 ارب روپے عوام کا وہ انہی کمپنیز نے وہ لوگوں بلوں کے ذریعے وصول کیا. یعنی نیپرا حالانکہ ان کی چوری میں شریک ہے, اس کے باوجود وہ چلا اٹھی کہ بھائی اتنا پیسہ 35 ارب روپے یہ واپس کرو. اس کے باوجود واپس نہیں ہوا. ابھی کمرشل بلوں میں 60 روپے ہر بل میں آپ نے ٹی وی لائسنس فیس شامل کر دی. مجھے یہ بتائیے کہ ایک کاروبار ہے اس پہ ٹی وی ایک بھی نہیں ہے, یا اگر ایک ہے تو آپ اس کے 4 میٹرز ہیں 6 میٹرز ہیں, 6 میٹرز میں کیا جواز ہے کہ آپ وہ شامل کریں. اس وقت ایک لوٹ کھسوٹ کا بازار گھر میں پاکستان میں پاور ایک مافیا کے چنگل میں ہے. جب تک اس چنگل سے آپ اس کو آزاد نہیں کرواتے, میں نہیں سمجھتا کہ بہترین پروجیکٹس بھی آپ کو ان مسائل سے نکال سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں تھرڈ پاور میں یہ
یہ کون لوگ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر سمر مبارک, ڈاکٹر شبیر حسین, جن لوگوں نے ایٹم بم بنا کے دے دیا, وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی فیزیبلٹی ہمارے پاس ہے کول انرجی کی کہ جو کامیاب ترین ہے, جس میں کوئی رسک نہیں ہے, چند ارب روپے کا ایک معاملہ ہے. کن لوگوں نے وہ روک رکھے ہیں؟ کون ان کو کمپریسر دینے سے روکتا ہے؟ کون ان کو فنڈز پرووائڈ کرنے سے روکتا ہے؟ کون اس منصوبے کے خلاف یہ روڑے اٹکاتا ہے؟ صرف تھرگ میں ایک بلاک 5 ہے جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ 10,000 میگا واٹ یومیہ ہم بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کہ ایران کی طرف دیکھیں, چین کی طرف جائیں, ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں. اس مافیا سے, اس چنگل سے ان اداروں کو بچا لیں, یہ کام کریں گے. کل تک میں کہتا ہوں کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا جو حال تھا آپ کے سامنے ہے, گو کہ آج بھی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن اس سطح کی پھر بھی نہیں ہے. اور بہت سی مارکیٹوں کو جیسے لوڈ شیڈنگ فری کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے. سب کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن ایشوز یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ول پاور نہیں ہے, کرپشن کو روکا نہیں جا سک رہا, ہر جگہ پہ کرپشن ہے, اسٹیٹک پالیسیز نہیں ہے, جس کی وجہ سے ڈسہارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ٹریڈر بھی, انڈسٹریز بھی, اور بالکل یہاں پہ پستہ چلا جا رہا ہے. 8 بجے دکانیں یا کاروبار بند کرنے سے تاجر کو کیا فائدہ پہنچے گا, عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا, حکومت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں. تاجر پہلے ہی پسا ہوا ہے, اور 8 بجے اگر اس کا کاروبار بند ہو جائے گا تو اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے, مزید پسے گا. آپ کتنا پیسنا چاہتے ہیں کاروبار کو, کتنا ختم کرنا چاہتے ہیں کاروبار کو, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن فی الحال تاجر جو ہے پہلے ہی مرا ہوا ہے, اس کو اور کتنا مارنا چاہتے ہیں؟ تاثرات آپ خود سن لیجئے. یہ تجربہ تو حکومت 3 سال پہلے بھی کر چکی ہے, جبکہ اس تجربے سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. لوڈ شیڈنگ برابر اپنی جگہ جاری ہے. شہر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آئے دن ہڑتالیں, مہینے میں جو ہے مشکل سے 15 دن کاروبار ہوتا ہے. اور کراچی شہر میں عام طور پر لوگ شام کو, دھوپ کی گرمی کے موسم میں تو شام کو ہی نکلتے ہیں شاپنگ کے لیے. تو یہ فیصلہ حکومت کا ٹوٹلی جو ہے وہ غلط ہے. اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے مختلف ذرائع سے جو ہے نا حکومت فیصلے کرتی رہتی ہے. اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اور تاجروں کو پریشان کرنے والی بات ہے. 8 بجے کی دکان بند کرنے کا کوئی توق نہیں بنتی ہے, کیونکہ جو نا دن بھر اتنی گرمی ہے, اتنا حالات, اور اس کے پیش نظر پہلے بھی یہ فیصلہ اٹھے تھے لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد ہوئی نہیں, تو نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر شام کے وقت تو کاروبار اسٹارٹ ہوتا ہے, شام کے وقت گرمی تھوڑی سی کم ہوتی ہے, اس کے بعد جو نا کسٹمر آنا شروع ہوتا ہے. آفیسز 5 بجے آف ہوتے ہیں, 5 بجے آف ہونے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں. بجائے انرجی سیکٹر کو ترقی دینے کے آپ یہ چیز ہم پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ ویسے کاروبار نہیں ہے, آئے دن ہڑتالیں ہوتی ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں. اگر اس طرح کراچی کو آپ 2 دن بند کریں گے یا 8 بجے دکانیں بند کریں گے تو کراچی کے اندر لوگ بھوک و افلاس کے اندر قید ہو جائیں گے. حکومت جو ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرے, پہلی چیز تو یہ ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرے. تو اس صورت میں تو یہ بیسٹ آئیڈیا ہے کہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جانی چاہیے. کاروبار پہ اثر تو بہت پڑے گا, کیونکہ آج کل جو ہے گرمیاں ہیں, کراچی کا موسم آپ کو پتہ ہے, اس لیے جو مارکیٹ ہماری جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی 6 بجے سے سٹارٹ ہے, اور اگر 8 بجے بند کر دیں گے تو 2 گھنٹے میں ہمارا کیا ہوگا. مطلب تبھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ مطلب جلدی بند کرنے سے نا ہمارا نقصان ہی ہے. اب 4 بجے سے اور 8 بجے تک 4 گھنٹے کاروبار ہے, لوگوں کے ایکسپینس اتنے ہیں کہ کس طرح کام کریں یہاں پہ. تو ہم اس فیصلے سے خوش تو نہیں ہیں, مگر ملکی حالات کے ساتھ توانائی کا ہے تو پورے ملک کے لیے ہے. تو ہم ساتھ اس صورت میں دیکھیں جب لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے. لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ رہی ہے اور پھر اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بہرحال اس وجہ سے ہم ناخوش ہیں. نہیں, میں تو نہیں سمجھتا اس میں کوئی کمی واقع ہوگی. یہ پہلے بھی ایک آزما چکے ہیں یہ اس طریقے سے, اور اب بھی آزما کے دیکھ لیں, سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. دن میں کوئی گاہک نہیں ہے, پورے دن گاہک نہیں ہے, رات میں ہی گاہک نکلتا ہے. اگر رات میں یہ دکانیں بند کرا دیں گے تو دکاندار کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ سوائے اذیت دینے کی اور کوئی بات تو اب تک سمجھ میں آئی نہیں ہے ہمارے. عتیق صاحب, آپ نے سن لیا حالات کیا ہیں. کاروبار اگر 8 بجے آپ بند کر دیں گے, گرمی کی شدت ہوتی ہے سارا دن, آگے گرمیاں آ رہی ہیں, اور لوگ شام کو ہی نکلتے ہیں اپنا کوئی نہ کوئی خرید و فروخت کے لیے. کاروبار بھی شام کو چلتا ہے. تو اگر شام کو اگر آپ 8 بجے, رات کو آپ 8 بجے کاروبار بند کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ, پہلے آپ نے انڈسٹری بند کر دی,
اب کاروبار بند کر دیجئے, تاجر کی دکانیں بند کر دیجئے اور آہستہ آہستہ سب کچھ ختم کر دیجئے, سب کو بھگا دے اس ملک سے. یہ ایک مذاق ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے مصر ہے اس بات پہ کہ 1 گھنٹہ گھڑیاں آگے کر دیں, 1 گھنٹہ پیچھے کر دیں, پہلے کھیلتے رہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک گیم لے کر آتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ کھیلنا ہے. پورا سسٹم جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی کہتے ہیں, ابھی وزیر اعظم نے کہا خود کا انرجی کانفرنس میں کہ وہ طریقہ کار درست نہیں تھا, اس لیے اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا. یہ جو طریقہ کار ہے, اب دیکھیں میں اب کراچی کی بات کروں, ابھی تاجروں کے آپ نے تاثرات دیکھیں. صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں 2 سے 3 چھٹیاں تو غیر اعلانیہ ہو جاتی ہیں. کوئی سوگ ہو گیا, کوئی کشیدگی ہو گئی, کوئی جھڑپ ہو گئی, کوئی احتجاج ہو گیا, 2 سے 3 چھٹیاں تو یہ کراچی کے تاجروں کی قسمت میں ہیں. دوسری بات, جب گرم موسم ہوتا ہے, اگر گھر میں بجلی نہیں ہے تو خریدار نہیں نکلتا. مارکیٹ میں آ گیا اور مارکیٹ میں بجلی نہیں ہے, خریدار وہاں نہیں رک سکتا. بہت سی مارکیٹیں بالکل گھٹن ہیں, بند ہیں. یہ سبب ہے. اب ہم سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو 8 بجے بند کرنے میں قباحت کیا ہے. 8 بجے بند کرنے کا جو طریقہ آپ لے کر آئے ہو وہ ایک معاشرتی ایک مسئلہ ہے, اور جن ممالک میں رائج ہے ان کے اس حالات بھی اس قسم کے نہیں ہیں جو ہمارے ملک. ان کا تو ڈفرینٹ قسم کے حالات ہیں جی. وہاں پہ تو 7 بجے 8 بجے کاروبار شروع ہو جاتا ہے, اور وہ 8 بجے اگر بند بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. ہم سمجھتے ہیں ان کی کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ اچھا طریقہ ہے, ہم اس کی نفی نہیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کا تو کاروبار میرے خیال میں شروع ہی 11-12 بجے ہوتا ہے دوپہر کو, ٹھیک ہے نا. یہ ایک غلط کلچر ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن اس کی اصلاح کے لیے کسی حکم کی نہیں حکمت کی ضرورت ہے. اس کے لیے پوری قوم کو اعتماد ملے اور ہمارے کیا مسائل ہیں ان کو بھی سامنے. کبھی کسی قوم آپ لوگ آپس میں مل کے بیٹھتے نہیں ہیں تو مسائل آپ کے کیسے سنے گورنمنٹ؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, مسئلے کے اوپر مسئلہ ہے. اگر آپ سب لوگ کو بیٹھ جائیں, اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں, لائک تاجر اتحاد ہے یا کراچی چیمبر کے لوگ ہیں, آپ لوگ اگر اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور جا کے حکومت سے بات میں ایک کریں تو ہو بات سکتا کہوں, ہے آپ پھر نے بھی ابھی مسئلہ. نام لیا, ابھی آپ نے خود کہا کہ ایک ول نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. کراچی چیمبر کے پاس بھی مسئلتیں ہیں اور ول نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے میں آگے آئے. یہ دیکھیں, جابر حکمرانوں سے کبھی بھی دوستی کر کے آپ ان سے حق نہیں لے سکتے. اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کی آنکھ میں ڈال کے بات کریں. جس طرح بھی پنجاب میں لوگ نکلے سڑکوں پہ, میں سمجھتا ہوں کراچی میں بھی یہ صورتحال ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے؟ بالکل. جب جائز مسائل کا حل نظر نہیں آئے گا اور حکومت سمجھتی ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے, اس کا حل بھی موجود ہے, اور وہ نہ کرے. ابھی کیا دیکھیں, فیول کے جو ریٹس ہیں, گیس کے جو ریٹس ہیں, کیا یہ ایک بم نہیں ہے؟ کیا اس کے خلاف خاموشی سے اس معاشی قتل کو برداشت کر لینا چاہیے؟ میں تو نفی کرتا ہوں اس خاموشی. عتیق میر صاحب, پریزیڈنٹ آل کراچی تاجر اتحاد, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور عتیق صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر حکومت آپ کو جائز حق نہیں دے رہی تو بقول عتیق میر صاحب کے عوام کو, تاجروں کو سڑکوں پہ نکل آنا چاہیے, جیسے پنجاب میں تاجر یا لوگ نکلے ہوئے ہیں. ایک چیز جاتے جاتے میں ضرور کہنا چاہوں گا جی, ایک بڑا اچھا سلوگن ہے, بڑی اچھی اپروچ ہے جو کہ ہمیں بہت عرصہ پہلے لے کے چلنی چاہیے تھی, لیکن چلے دیر آئے درست آئے, اور وہ ہے ٹریڈ کے لیے ایکسیس دیں ہمیں ایڈ مت دیں. یہ سلوگن میرا نہیں ہے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا ہے. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.